نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل صد تعظیم و تکریم برادران اہل اسلام، اہل محبت، برادران اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم و محبان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا موضوع ہے نذرانہ عقیدت بحضور مولا کائنات سید العرب والعجم داماد مصطفیٰ زوج فاطمۃ الزہرا پیارے بابا جان حسنین کریمین حضرت مولا علی شیر خدا حل المشکلہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہے. آپ کی شہادت مبارکہ 21 رمضان المبارک کے دن ہوئی. 20 کو آپ زخمی ہوئے اور 21 کو آپ کی شہادت واقع ہوئی. آپ کی شان کسی تعارف کی نہ محتاج ہے، نہ ہی کوئی مسلمان آپ کے مقام عالی شان سے انواقف ہے. پھر ہم اپنی نجات کے لیے اپنے اوپر اللہ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کے لیے آپ کی شان سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں.
بھلائی ہماری ہے، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہماری ہی بھلائی ہے۔ تو گرامی قدر دوستو بزرگوں، میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کا ایک حصہ ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن میں، ہم نے نازل کیا قرآن میں کس چیز کو؟ ما ہوا شفا، یہ جو شفا ہے اس کو ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے قرآن میں ہم نے شفا بھی رکھی ہے، اور مومنوں کے لیے قرآن اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آیا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو قرآن کو سینے سے لگا لے، جو قرآن سے وابستہ ہو جائے، اس کو اللہ روحانی جسمانی شفا بھی عطا فرماتا ہے، اور اس پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ تو آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ یہ آیت کریمہ اس کا تعلق تو قرآن پاک کی شان سے ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اس قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اسی آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن مرکزی جامع مسجد کوفہ تھی، جامع مسجد کوفہ کا منبر تھا، اور اس منبر پر بیٹھنے والا داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات تھی، اور یہی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا حل المشکلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق تیرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ کائنات والوں سن لو، اور یہ بات اپنے دماغ کی تختی پہ نوٹ کر لو کہ میرا علی ہر وقت قرآن کے ساتھ ہے، میرا علی ہر وقت قرآن کے ساتھ ہے، اور میرا قرآن میرے علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا اس دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا کہ میرا علی قرآن سے جدا ہو اور میرا قرآن میرے علی سے جدا ہو۔ فرمایا حتیٰ کہ کل جب میدان معاشر لگے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا میں اپنے غلاموں کو آب کوثر پلا رہا ہوں گا، میں جب کوثر کے حوض پر کھڑا ہوں گا تو میری بارگاہ میں جب یہ اللہ کا قرآن آئے گا تو یہ اکیلا نہیں آئے گا، اس نے علی کا دامن تھام رکھا ہوگا اور علی نے قرآن کو دامن تھام رکھا ہوگا۔ قرآن اور علی اکٹھے آئیں گے، قرآن اور علی حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ تو جب اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس شفا سے مطلب کیا ہے اور یہ قرآن پاک سے کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سن لو اور توجہ سے سماعت فرما لو، یہ جو اللہ کا قرآن ہے ھذا قرآن وَأَنَا قرآن، یہ بھی قرآن ہے اور تمہارے سامنے بیٹھنے والا علی بھی قرآن ہے۔ فرمایا یہ بھی قرآن ہے اور علی بھی، بولو بڑی مہربانی، فرمایا یہ بھی قرآن ہے اور علی بھی،
قرآن ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ فرمایا جس طرح یہ قرآن مومنوں کو شفا عطا کرتا ہے، جس طرح یہ قرآن مومنوں کو رحمت عطا کرتا ہے، اسی طرح فرمایا میں علی آمنہ کے لال کے توسل سے، سرکار کے وسیلے اور تصدق سے لوگوں کو شفا بھی عطا کرتا ہوں، اور جو میرے دروازے پہ آ جائے میں علی اس پر اللہ کی رحمت بھی عطا کر دیتا ہوں۔ فرمایا جو تم میں سے شفا چاہتا ہے اور رحمت چاہتا ہے وہ قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کو اللہ شفا بھی عطا کرے گا اور اللہ رحمت بھی عطا کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جو مجھ علی کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، جو مجھ علی کے ساتھ لگ جائے گا، جو مجھ علی کے دروازے پہ پڑ جائے گا، فرمایا اس کے لیے میں یہ بشارت دیتا ہوں کہ میں علی اللہ کے اذن سے، مصطفیٰ کے تصدق سے اس کو شفا بھی عطا کروں گا اور اس کو اللہ کی رحمت سے بھی مالا مال کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا سنو فرق کیا ہے؟ یہ جو اللہ کا قرآن 30 پاروں والا ہے، جس کی ہر حافظ قرآن تلاوت کرتا ہے، ہر مومن تلاوت کرتا ہے، اس میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہے یہ بھی قرآن، ہے یہ بھی قرآن، اور وَأَنَا قرآن، میں بھی قرآن ہوں، یہ 30 پاروں کا قرآن ہے۔ اور فرمایا سن لو مجھے آمنہ کے لال نے جس طرح قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، میری ہر وقت اللہ کے قرآن سے وابستہ رہتی ہے۔ فرمایا یہ بھی قرآن ہے، میں بھی قرآن ہوں، اور یہ جو قرآن ہے، فرمایا یہ جو 30 پاروں کا قرآن ہے یہ کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پیارے ویر علی المرتضیٰ نے فرمایا ھذا قرآن صامت، یہ قرآن صامت ہے، یہ جو 30 پاروں والا قرآن ہے یہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتا نہیں بلاتا ہے، یہ بولتا نہیں بلاتا ہے، یہ اپنی تلاوت کرواتا ہے، یہ لوگوں کو کائنات کا نظام بتلاتا ہے، یہ رب پروردگار سے دور ہٹے ہوئے لوگوں کو قریب فرماتا ہے، یہ آمنہ کے لال کے دروازے سے وابستہ کرواتا ہے، یہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا ھذا قرآن صامت، یہ خاموش قرآن ہے، اور فرمایا وَأَنَا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق، فرمایا یہ قرآن جو ہے 30 پاروں والا یہ خاموش قرآن ہے، اور فرمایا تمہارے سامنے جو علی المرتضیٰ قرآن ہے یہ خاموش نہیں، یہ بولتا ہوا قرآن ہے، اور ایسا قرآن ہے کہ اس کی اولاد کی رگوں میں، اس کی اولاد کے ریشوں میں، اس کی اولاد کے ہر سانس میں اللہ نے قرآن کو رکھ دیا ہے۔ فرمایا یوں سمجھ لو کہ علی المرتضیٰ یہ مدینے سے چلا تھا تو قرآن پڑھتا ہوا چلا تھا، یہ مکے میں آیا تھا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا تھا، یہ مکے سے نکلا تھا تو قرآن پڑھتا ہوا نکلا تھا، یہ جب کوفے میں پہنچا تھا تو قرآن پڑھتا ہوا پہنچا تھا، اور ہر لمحہ دن کو بھی اس نے تمہیں قرآن سنایا ہے، رات کو بھی اس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، منبر پر بھی اس نے تمہیں قرآن سنایا ہے، گھر میں بھی بیٹھ کر اس نے تمہیں قرآن سنایا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے اس نے قرآن سنایا ہے، اور ایسا قرآن سنایا ہے کہ اس قرآن کی تلاوت و تاثیر کربلا کے آخری کنارے تک جائے گی۔ فرمایا علی نے ایسا قرآن پڑھا ہے، اور سوال کرنے والے نے سوال کر دیا یا علی آپ کی ایک بات مشہور ہے کہ آپ جب سواری پر بیٹھتے ہیں، جب گھوڑے پر آپ بیٹھتے ہیں، ایک رکاب میں پیر رکھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور دوسری رکاب میں پیر دھرتے ہیں تو قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ عقل کے اوپر سے بات گزر جاتی ہے۔
بات پر آپ نے غور نہیں کیا، گھوڑے پر بیٹھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ، 4-5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 1 منٹ کر دو۔ ایک رکعت میں پیر رکھا، دوسری رکعت میں گھوڑے کے اوپر سے گھوم کر دوسری رکعت میں پاؤں ٹکانا ہے۔ اتنی دیر میں ہم تو خالی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، مولا تمہارا کیا شان ہے کہ تم 30 پاروں کا قرآن ختم کر دیتے ہو۔ یہ میرے نبی کے غلام کی شان ہے، یہ میرے نبی کے غلام کی، جو میرے نبی کا داماد ہے، جو میرے نبی کا ویر ہے، جو میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، جو میرے نبی کی جناب لخت جگر کا شوہر ہے، جو حسنین کریمین کا بابا جانی ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، اس علی المرتضیٰ کی یہ شان ہے کہ ایک رکعت میں، ذرا جاگ کے جملہ سنیو، ایک رکعت میں پاؤں رکھتا ہے تو الحمدوں سے قرآن شروع کرتا ہے، اور جب دوسری رکعت میں وہ پاؤں رکھتا ہے تو پورا قرآن ختم کر دیتا ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ اسی کو اللہ وصف دیتا ہے جس پر خاص الخاص آمنہ کے لال کی نظر ہوتی ہے۔ یہ مولا علی کی کرامت بھی ہے، یہ مولا علی کی کرامت بھی ہے۔ اور دوسرا، ظاہری سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایک رکعت میں پاؤں رکھیں، دوسرے پاؤں میں رکعت رکھنے سے پہلے 3 لمحے لگتے ہیں، 3 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ پورا قرآن کس طرح ختم کر دیتے ہیں؟ تو سنو پھر جو میرے مولا علی نے جواب دیا، اور اس کو جامی علیہ رحمت نے اپنی جنابے اپنے قلم کی کرتاس پر اتارا۔ وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا حل المشکلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے، جاگ رہے ہو، بات سن رہے ہو نا؟ سر نہ ہلاؤ، زبان ہلاؤ، اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے۔ مولا کائنات نے جواب دیا، فرمایا اللہ نے قرآن کی آیتیں بنائی ہیں کتنی؟ 6666 قرآن کی تعداد یہ کم و بیش 6666۔ پھر ایک مرتبہ سماعت کرو، اللہ کے قرآن کی آیات مبارکہ 6666 اللہ نے بنائی ہیں۔ اور سن پھر میرے پیر علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن پاک کی آیتیں اللہ نے 6666 بنائی ہیں، اور میرے جسم پر اللہ نے جو بال رکھے ہیں ان کی تعداد بھی 6666 ہے۔ میں جب پاؤں رکھتا ہوں رکعت میں تو میرے جسم کا ہر بال قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، میرے جسم کا ہر بال قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، ہر رگ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ ادھر دوسرا پاؤں رکعت میں جاتا ہے، ادھر میرے جسم کا ہر بال ایک ایت پڑھ دیتا ہے۔ تو اس طرح پاؤں رکعت میں رکھنے سے پہلے میرا پورا جسم اللہ کا پورا قرآن تلاوت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی حق جاریہ، بولو ماشاءاللہ۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شانیں کس نے عطا کی ہیں؟ حضرت مولا علی کو نبی پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ شانیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہیں۔ تو گرامی قدر دوستوں بزرگوں، یہ شانیں کس انداز سے عطا کی گئی؟ اسی مسجد کوفہ کے مجمع عام میں ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم۔ کائنات والو، تم میں سے جو کوئی جو کچھ چاہتا ہے وہ علی سے سوال کرے۔ فرمایا سوال کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور جواب دینا محمد کے
اس غلام علی المرتضیٰ کا کام ہے۔ یہ دعویٰ سرکار نے خود مدینہ شریف کی مسجد میں فرمایا تھا جب منافقین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، یا کل کا علم نہیں، یا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے یہ ان لوگوں کے اعتراضات، ان لوگوں کے سوالات آج مسلمان کہلانے والے لوگوں نے کر دیے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، امامتیں بھی کرواتے ہیں، قرآن کے ترجمے بھی کرتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بھی بنا رکھی ہیں، بڑے بڑے مدرسے بھی بنا رکھے ہیں۔ اس کے باوجود آمنہ کے لال کے علم پر وہی اعتراض کرتے ہیں جو مدینے کے منافق کیا کرتے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جہاں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات والوں میں تجھے یہ چھٹی دیتا ہوں، تم میں سے جو کوئی چاہے جہاں کا چاہے، جس طرح کا چاہے، زمینوں کا چاہے، آسمانوں کا چاہے، تخت الثری سے چاہے، لامکان کی بلندیوں سے چاہے، قیامت تک چاہے، ابتدائے تخلیق سے چاہے، ماں کے پیٹ سے چاہے، جس طرح کا چاہے سوال کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور جواب دینا آمنہ کے لال کا کام ہے۔ کھلی چھٹی دی، اور پھر لوگوں نے اعتراض کیے، میرے کریم نے اسی وقت جواب دے دیے۔ کسی کا جواب ماں کے پیٹ کے علم سے تھا، کسی کا سوال عالم محشر سے تھا، کسی کا سوال عالم برزخ سے تھا، میرے سرکار نے اسی وقت جواب دیے۔ اسی طرح جس کو میرے نبی نے اپنے لعاب دہن مبارک سے علم پاک عطا کیا تھا، وہ مولا علی شیر خدا حل المشکلہ آج جامع مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر یہ سوال کر رہے ہیں، سلونی اما شئتم، میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، آپ کا مقام تو وراء الورا ہے۔ میں نبی نہیں، میں پیغمبر نہیں، میں رسول نہیں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں۔ سوال کرنا تمہارا کام ہے اور جواب دینا علی المرتضیٰ کا کام ہے۔ تو ایک بندہ مجمع کے کونے سے کھڑا ہوا، ایک بندہ مجمع کے کونے سے کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، ذرا غور کرنا، یہ سوال نہیں کیا کہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں، یہ اعتراض نہیں کیا کہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں، یہ سوال نہیں کیا کہ ہفتے کے دن کتنے ہیں، یہ اعتراض نہیں کیا کہ سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں، یہ اعتراض نہیں کیا کہ عرب عجم کے متعلق کچھ پوچھا ہو، یا جناب کوفہ شہر کے متعلق کچھ پوچھا ہو، یا مدینہ شریف کے متعلق کچھ پوچھا ہو۔ سوال کیا، زمین کا سوال نہیں کیا۔ جاگتے ہو، ہے وہ زندہ ہو، سلامت ہو، تے پھر آکھو چا سبحان اللہ۔ اے جنالو تے بندہ قبرستان جا کے تقریر کرے تے وہ بھی بول پہن گئے، ماشاءاللہ، آکھو سبحان اللہ۔ اور اے دا بھی ثواب ہوندہ جے، پتہ جے سبحان اللہ کہنے دا ثواب ہوندہ ہے، اس گل دا ہے جے پتہ؟ کوئی نہیں پتہ، اجے بھی یعنی کرن دے نے، ماشاءاللہ۔ اللہ تو انہوں جے پتہ ہے تے اللہ تو انہوں سلامت رکھے، پھر بھی نہیں بول دے تے میں تے دعا کروں گا اللہ تو انہوں ثواب پھر بھی دے دے وے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ویر پر جو سوال ہوا، زمین کا نہیں سوال ہوا، آسمانوں کا سوال ہوا۔ اور سوال کرنے والے نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا علی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا خود ذاتی دعویٰ نہیں کیا، آمنہ کے لال کی غلامی کے انحصار پر دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا پھر بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے، اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا کائنات جن کا استاد آمنہ کا لال تھا،
جنہوں نے آمنہ کے لال سے پڑھا تھا، جن کی تربیت آمنہ کے لال نے فرمائی تھی، جن کو آمنہ کے لال نے بچپن سے لے کر گود میں لے کر بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا آمنہ کے لال نے سب کو سکھایا تھا، اس علی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مجمع پر نظر ماری، پھر مشرق کو دیکھا، پھر مغرب کو دیکھا، اگر بول سکتے ہو تو بولتے چلے جانا، پھر شمال کو دیکھا، پھر جنوب کی طرف نظر دوڑائی، پھر تخت الثری کی طرف دیکھا، پھر آسمانوں کی طرف دیکھا، پھر جناب جنت کا مشاہدہ کیا، پھر ساتوں آسمانوں پر آپ نے نظر دوڑائی، سدرۃ المنتہا تک میرے پیر علی نے جب نظر دوڑائی، آپ نے ندا کو جب نیچے واپس کیا تو کیا فرماتے ہیں؟ میرا پیر علی فرماتا ہے انت جبرائیل، جبرائیل تو ہے، جبرائیل ہے۔ ترجمہ یوں کر لو کہ اگر اللہ نے جبرائیل بنایا ہے تو پھر جبرائیل تو ہے۔ سوال کرنے والا کہنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، آگے دیواریں بھی ہیں، مسجد شہر کے درمیان ہے، تو پتہ یہ چلا کہ آمنہ کے لال کے شاگرد کی نظر کا یہ عالم ہے۔ آمنہ کے لال کی نظر کی بات نہیں کر رہا، شاگرد کی نظر کی بات کر رہا ہوں، جو چار دیواری کے اندر بیٹھ کر نظر اٹھائے تو مشرق تک چلی جائے، ادھر نظر اٹھائے تو مغرب تک چلی جائے، ادھر نظر اٹھائے شمال تک چلی جائے، جنوب تک چلی جائے، تخت الثری تک چلی جائے، سدرۃ المنتہا تک چلی جائے۔ اگر شاگرد مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے نبی کے علم کا یہ کمال ہے کہ میرا نبی رب پروردگار کی ساری مخلوق کو آج بھی نظر میں رکھے ہوئے ہے، اور پھر ان علی پور چٹھا کے غلاموں پر آج بھی زہرا کا بابا نظر رحمت فرما رہا ہے۔ یہ علم سرکار نے ایسے نہیں عطا کر دیا، کچھ دیکھا تو پھر عطا کیا، پہلے تیار کیا۔ اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح ترمذی شریف میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت نقل کرتے ہیں، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا، اے کائنات والو یہ بات ذہن کی تختی پہ نوٹ کر لو، یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو علی ہے نا، علی منی، علی مجھ سے ہے، علی منی، علی گجوت کے ذرا، علی مجھ سے ہے، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں، پیار سے ذرا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یہ سرکار کا فرمان علی شان ہے۔ اگر نبی پاک فرمائیں یوں سمجھ لو، نبی پاک فرما دیں کہ علی میرا ہے میں علی کا ہوں، علی میرا ہے میں علی کا ہوں، تو پھر ہمیں تو یہ زیادہ حق پہنچتا ہے ہم اس بات کا دعویٰ کریں، کیونکہ ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم برملا یہ کہتے پھریں کہ کائنات والو علی ہمارا امام ہے، علی ہمارا آقا ہے،
علی ہمارا سردار ہے، علی ہمارا ایمان ہے، علی ہماری جان ہے، علی ہمیں جان سے پیارا ہے۔ اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں، پیار سے بولا کرو نا، میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اگلے ذرا جملے پہ غور کرنا، سرکار نے فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ، وہ جو ہے نا کون بھلا؟ علی۔ وَهُوَ وَلِيٌّ، وہ علی مددگار ہے، وہ علی مددگار ہے، وہ علی معاون ہے، وہ علی ناصر ہے، وہ علی مولا ہے۔ مولا کا لفظ بھی سرکار نے عطا کیا ہے نا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا گجوت کے ذرا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات والوں اللہ میرا مولا ہے اور میں کائنات والوں کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذرا آپ کے مطالعہ کی وسعت کے لیے عرض کر دوں، کچھ لوگوں نے نا مولا کا معنی یہ لیا خلیفہ، کچھ لوگوں نے مولا کا معنی کیا لیا؟ خلیفہ، جبکہ کسی لغت والے نے مولا کا معنی خلیفہ نہیں لکھا۔ میں نے عربی لغات کو دیکھا ہے، 10 معنی میں نے نقل کیے ہیں لفظ مولا کے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، مولا کے کتنے معنی میں نے نقل کیے؟ 10۔ پہلا معنی ہے المالک، مولا کا معنی ہے مالک، مولا کا معنی کیا ہے؟ مالک۔ اور دوسرا معنی ہے السید، مولا کا معنی ہے سید، یعنی پہلا معنی ہے مالک، دوسرا معنی ہے سید، اور تیسرا معنی ہے المنعم، المنعم، اور چوتھا معنی ہے المعتق۔ کتنے معنی ہو گئے؟ یہ کس کے معنی ہیں؟ مولا کے۔ مولا کا چوتھا معنی المعتق، اور پانچواں معنی الناصر، پانچواں معنی الناصر، اور چھٹا معنی المحب، ساتواں معنی الجار، آٹھواں معنی الخلیل، نواں معنی العقید، اور 10واں معنی العبد۔ یہ 10 معنی اہل لغت نے لکھے ہیں، اور پھر ان کا معنی بھی سماعت کر لیجئے۔ مالک، المالک، اس کا معنی ہے جناب مالک ہونا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مالک اس کا علی مالک۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا السید، فرمایا جس کا میں سردار اس کا علی سردار۔ المنعم، اس کا معنی ہے انعام دینے والا، اس کا معنی ہے جناب لوگوں میں ایمان تقسیم کرنے والا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جس کو میں محمد جنت انعام کرنے والا ہوں، اسی کو علی بھی جنت انعام کرنے والا ہے۔ اور آگے معنی ہے المعتق، کہ جس کو جو آزاد کرتا ہے کسی کو اس کو کہتے ہیں المعتق۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کو میں جہنم سے آزاد کرنے والا ہوں اسی کو میرا علی جہنم سے آزاد کرنے والا ہے۔ آگے کیا ہے؟ الناصر، ناصر کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ ناصر کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ تو پھر پڑھو من کنت مولا ہو فعلی مولا، مطلب کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی میں مدد کرنے والا ہوں اسی کی میرا علی بھی مدد کرنے والا ہے۔ اور آگے معنی ہے المحب، محبت جس سے کی جائے، محبت جس سے کی جائے۔
اس کو کہتے ہیں محب۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اب پڑھو من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہی میرے علی سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا الجارو کا معنی آتا ہے ہمسایہ۔ اب جناب اس حدیث کی طرف جائیں گے، من کنت مولا ہو فعلی مولا، مطلب کیا ہوا کہ جو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا وہی علی کا ہمسایہ ہوگا۔ اور الخلیل اس کا مطلب ہوتا ہے وفادار، اس کا مطلب ہوتا ہے پیار کرنے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے نبھانے والا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو جو محمد کا وفادار ہے وہی علی المرتضیٰ کا بھی وفادار ہے۔ آگے ہے العقیدو۔ العقیدو کا مطلب ہوتا ہے فوج کا سپہ سالار۔ العقیدو کا مطلب کیا ہے؟ فوج کا، کسی لشکر کا سپہ سالار، کسی جیش کا سپہ سالار، کسی قافلے کا سپہ سالار، کسی قوم کا سپہ سالار۔ تو مطلب کیا ہوا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کا میں محمد سپہ سالار ہوں اس قوم کا اللہ نے میرے علی کو سپہ سالار بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آگ چاہیا نعرہ حیدری، یا علی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، علی اور معاویہ بھائی بھائی علی اور معاویہ جنتی جنتی، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب ولی کا معنی سرکار نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ فرمایا جو جو مومن ہے، جو جو گجوت کے ذرا جو جو مومن ہے، فرمایا میرا علی اس کا مددگار ہے، میرا علی اس کا مددگار ہے۔ یہ سارے فیوز و برکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں عطا فرما دیے۔ وہی علم کوفے کی جامع مسجد کے منبر پر بول رہا تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے زمینوں کے نیچے دیکھا مجھے جبرائیل نظر نہ آیا، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا مجھے جبرائیل نظر نہ آیا، میں نے شمال و جنوب کو دیکھا مجھے جبرائیل نظر نہ آیا، میں نے آسمانوں کو دیکھا مجھے جبرائیل نظر نہ آیا، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا مجھے جبرائیل نظر نہ آیا، میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا مجھے جبرائیل نظر نہ آیا۔ پھر میرے علم نے رسول اللہ کے تصدق سے مجھے یہ بتا دیا کہ اور کسی ٹھکانے پر اگر جبرائیل نہیں ہے تو آج لباس بشر پہن کر علی وہ تیرے غلاموں میں آ گیا ہے۔ تو جبرائیل تو ہے، جبرائیل تو حضرت جواب کیا دیا؟ انت صدقت یا علی، یا علی آپ نے سچ فرمایا ہے کہ جبرائیل میں ہوں، اور اس غرض سے آیا تھا کہ آپ نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جو دل کرتا ہے مجھ سے پوچھو، تو میں اللہ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے آپ کی آزمائش کے لیے آپ کے امتحان کے لیے آیا تھا۔ تو ان لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج آمنہ کے لال کے تصدق سے رب پروردگار نے مولا علی کو ہر آزمائش سے پاک کر دیا ہے۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم 4.5 سال تک 4.5 سال تک مسلمانوں کے امیر رہے۔ کوفہ آپ کا دارالخلافہ تھا، پہلے مدینہ شریف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تقریباً 2.5 سال تک آپ نے مسلمانوں کی خدمت کی۔ آپ کے وصال کے بعد
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب، آپ مسلمانوں کے امیر بنے اور تقریباً 10.5 سال تک آپ نے مسلمانوں کی خدمت کی، اور پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے امیر منتخب ہوئے اور تقریباً 12.5 سال تک آپ نے مسلمانوں کی خدمت کی، تو یہاں تک پورا عرصہ دارالخلافہ مدینے میں رہا، دارالخلافہ مدینے میں رہا۔ جب حضرت مولا کائنات امیر بنے تو آپ دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ لے آئے۔ کوفہ ایک ایسا علاقہ تھا جو مسلمانوں کی ہر ریاست کے درمیان میں آتا تھا، یہ فاروق اعظم نے آباد کیا تھا۔ یہ دارالخلافہ جو حضرت مولا علی کا منتخب ہوا، یہ شہر کس نے آباد کیا تھا؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ آباد کیا تھا۔ وہاں آپ دارالخلافہ لے گئے، 4.5 سال تک آپ نے مسلمانوں کی خدمت کی، اور جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو 19 رمضان کا روزہ آپ نے افطار فرمایا، تراویحوں کی نماز آپ نے خود پڑھائی، مسجد کوفہ کے مصلی پر 20 رکعت نماز تراویح خود میرے پیر مولا علی نے پڑھائی۔ آج جو مولا علی کو سب سے زیادہ ماننے کے نعرے بازی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تراویح ہے ہی کوئی نہیں، تو مولا علی ساری زندگی تراویح پڑھاتے رہے اور تراویح میں قرآن سناتے رہے۔ آپ نے 19ویں روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی، تراویح پڑھائی، گھر تشریف لے آئے، بڑے پریشان تھے آپ۔ جب رات کو اپنے بستر پر آپ استراحت فرمانے کے لیے لیٹے، اب ذرا غور کرنا جملے پہ، یہ سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سر کی آنکھیں بند ہوئیں اور دل کی آنکھیں کھل گئیں، اور آمنہ کے لال تشریف لے کے آئے۔ سرکار نے اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرمایا اور فرمایا علی اب دیر کس چیز کی، میں تجھے بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ پرسوں کا روزہ یعنی ایک دن چھوڑ کر اگلے دن 21ویں رمضان کا روزہ علی تو ہمارے ساتھ آ کر افطار کرے گا۔ تو اگلے دن آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور لوگوں کو آواز دیتے جا رہے تھے آؤ نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ کا ایک خارجی دشمن، یہ ذرا جملہ غور پہ رکھنا، خارجی، یہ اکیلا نہیں، اس نے ایک اپنا ساتھی حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، ایک اپنا ساتھی حضرت عمر بن عاص کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اور خود حضرت مولا علی کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ اور ان کا مشورہ یہ تھا کہ یہ 3 بندے اگر زمین سے اٹھا دیے جائیں تو زمین پر امن اتر آئے گا۔ یہ تینوں بندے ذمہ دار ہیں جو لوگوں کو شریعت سے مکمل طور پر آشنائی نہیں ہونے دیتے، یعنی ایک مجرم ان کی نظر میں، خارجیوں کی نظر میں ایک مجرم علی المرتضیٰ تھے اور دوسرے مجرم حضرت امیر معاویہ تھے، اور ان کی نظر میں تیسرے مجرم حضرت عمر بن عاص تھے۔ اب انصاف کا دامن پھیلا دو اور نظروں میں یہ بات دونوں کہ جو جرم خارجیوں کے نزدیک مولا علی کا تھا وہی جرم ان کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ مطلب کیا ہوا کہ دونوں کا طریقہ ایک تھا، دونوں کا طریقہ بلند آواز سے، دونوں کا طریقہ ایک تھا، دونوں کا ذریعہ ایک تھا، دونوں کی تبلیغ ایک تھی، دونوں کا قرآن ایک تھا، دونوں کا نبی ایک تھا، دونوں کا اسلام ایک تھا، دونوں کا کلمہ ایک تھا، دونوں کا دعویٰ ایک تھا، اور دونوں کی منبر پر تبلیغ آمنہ کے لال کی تبلیغ تھی۔ علی اور معاویہ، علی اور معاویہ
تو گرامی قدر دوستو بزرگوں، آپ کو 20ویں روزے شدید زخمی کر دیا گیا۔ ایک دن آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21ویں روزے کی فجر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ شہادت کا واقعہ تو بڑا طویل ہے، لیکن ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ منبر رسول اللہ کا منبر ہے۔ یہ منبر کس کا منبر ہے؟ بولو بولو، کس کا منبر ہے؟ آمینہ کے لال کا منبر ہے۔ اس منبر پر بیٹھ کر ہم کیوں علی علی کر رہے ہیں؟ منبر تو رسول کا ہے، علی علی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی نے ساری زندگی اپنا تن من دھن، اپنی آل اولاد، اپنا مال، سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا ہے۔ یہ ایسے تو انہوں نے مثالیں آتی کہ اونٹوں کی لینے ہی ایک سانس میں دے دیتا ہے۔ کوئی سوال کرنے والا آئے نا تو ایک سانس میں اونٹ 100 اونٹ کی قطار میرا پیر علی اللہ کے نام پر دے دیتا ہے۔ اور ساری زندگی، یہ جو میں اب جملہ بتلانے لگا ہوں نا، ذرا غور کرنا، ساری زندگی میرے پیر علی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی بات کی۔ ساری زندگی میرے پیر علی پر زکوٰۃ فرض، وجہ کیا ہے؟ 2 کھجوریں ہاتھ میں آئی ہیں نا، آدھی کھائی ہے اور 1.5 کھجور اپنے یار کے نام پر قربان کر دی ہے۔ کبھی دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اگر گھر میں کچھ نہیں تو سائل کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ 1 منٹ انتظار کر، میں ادھار لے کے آتا ہوں، تجھے خالی نہیں موڑوں گا۔ ساری زندگی جو کچھ اللہ کے نام پر کسی نے مانگا، آج یہ مسجد کا حسن ہے تو میرے عقیدے کے مطابق یہ میرے پیر علی کی خدمات ہے۔ ہم علی سے پیار کرتے ہیں، ہم علی سے، بولو بولو، ہم علی سے، ہم علی کے دروازے پر جاتے ہیں تو علی ہمارا دامن پکڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ درجے مصطفیٰ نے عطا کیے ہیں، اور میرے پیر علی نے اور آپ کی زوجہ محترمہ نے۔ یار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جناب سخاوت فلاں نے پڑھی کی، فلاں نے پڑھی کی، فلاں نے پڑھی کی۔ سب کو سلام، اللہ کے نام پر جس نے دیا سب کو ہمارا سلام، سب کو ہمارا۔ مرزا صاحب جملہ ضائع نہیں کرنا، توجہ کرنا۔ میں جو جملہ قبلہ حاجی صاحب عرض کر رہا ہوں یہ بہت بڑا جملہ ہے، میری خطابت سے بھی بڑا جملہ ہے، میری اوقات سے بھی بڑا جملہ ہے۔ جہاں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تاریخ کو کھنگالو، کوئی بڑا سخی مجھے مولا علی سے بڑا دکھاؤ۔ سب سخیوں نے مال قربان کیا ہے، سب سخیوں نے پیسے قربان کیے ہیں، سب سخیوں نے مال قربان کیے ہیں، اور میرا علی تو وہ سخی ہے جس نے رب کے نام پر حسن بھی دے دیا ہے، حسین بھی دے دیا ہے۔